السلام علیکم. مجھے آسانی یہ ہونے جا رہی ہے کہ اتنی اچھی اور عالمانہ پریزنٹیشنز کے بعد ایک بیک گراؤنڈ بہت واضح ہو چکا ہے. گلوبلائزیشن کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کا ایک ہمیں کلیئر ہو چکا ہے. جو ڈاکٹر عرفان نے، ڈاکٹر عبدالوہاب سوری نے، ڈاکٹر ذیشان نے جو گفتگو کی ہے، ایک اسکل سیٹ آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے جو کسی بھی وقت کے لیے خیال یہ ہے، ویسے تو اللہ ہی کو صحیح علم ہے، لیکن خیال یہ ہے کہ کسی بھی اسکل یعنی وہ اسکل سیٹ جو کسی بھی دور میں بچوں کی ضرورت ہو سکتا ہے وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو گیا. اور یہ جو آخر میں ایک پکچر آئی جس کے اندر ہم بریڈ وننگ اور پیشن اور میننگ فلنس آف لائف، اس سے ایک میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں کنیکٹ کر رہی ہیں. میں فوکس کروں گا اپنی اب جو گفتگو ہے پیرنٹس کو کرنے کے لیے اکنامک فیوچر اپنے بچوں کا. ہم یہ بات بھی بڑی اچھی آ چکی ہے کہ بھائی آپ کے بچے کا جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، آپ اس کے لیے پریشان، جتنا زیادہ پریشان ہو رہے ہیں اتنی خرابی پیدا کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے بچہ بھی اسٹریس میں ہو رہا ہے، آپ بھی پریشان ہیں، اور ایمانیات کے لیے بھی اس کے ٹھیک نہیں ہے. تو یہ سب باتیں الحمدللہ طے ہو گئی ہیں. اب اس کے بعد میری گفتگو میں کچھ عمومی تصورات پہ بات کروں گا اور اس کے بعد 7 اسپیسیفک سجیشنز دوں گا پیرنٹس کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کی اپ برنگنگ میں انہیں کیا کرنا چاہیے. پہلے میں ایک بات کروں گا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک گاڑی ہے جس کو صرف پیٹرول ڈلوانے کا شوق ہے اور وہ روزانہ گھر سے نکلتی ہے، پیٹرول پمپ جاتی ہے، پیٹرول فل ہوتا ہے ٹینک میں اور پھر واپس آتی ہے، اور اس کا پورا پیٹرول آنے جانے میں ہی خرچ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا روزانہ کا کام یہ ہے کہ وہ پیٹرول پمپ پہ پورا دن کھڑے ہو کر پیٹرول ڈلواتی رہے، اس کے بعد واپس آ جائے شام میں اور پھر دوبارہ پیٹرول پمپ پہ آ جائے. تو یہ گاڑی آپ کو بہت بڑھیا لگے گی، بڑی زبردست لگے گی، یا مطلب کیسی لگے گی یہ گاڑی؟ اس گاڑی کو لوگوں نے صرف پیٹرول بھرواتے ہوئے دیکھا ہے، صرف پیٹرول ہی بھروانے کے لیے گھر سے نکلتی ہے، پیٹرول بھرتا ہے، پھر واپس آ جاتی ہے، واپس آتے آتے پیٹرول، جتنا پیٹرول یہ اس میں آتا ہے وہ پیٹرول پمپ آنے جانے میں ہی کنزیوم ہو جاتا ہے. اب وہ کیسی لگے گی یہ گاڑی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ بننے جا رہے ہیں جس میں ہماری معاشی سرگرمیاں ہمارے لمحے لمحے پہ قابض ہو رہی ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں بچے گا. اور ایک ٹرینڈ جو میں دیکھتا ہوں کہ ہم جابس سے نکل کے انٹرپرینیورشپ کی طرف سوچنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے. اس کا بہت سے لوگ اس کو سوچتے ہیں کہ بھائی اب میں اپنا کام کروں، پہلے میں کسی اور کے لیے کام کرتا تھا، اب میں اپنے لیے کام کرتا ہوں. تو اب میں چونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اب چونکہ میں اپنا کام کرتا ہوں لہٰذا اب تو میں پورا وقت اسی کو دیتا ہوں. تو اب وہ معاشی سرگرمی جو ہے وہ 24 گھنٹے پر پھیل گئی ہے، کہیں 18 گھنٹے پہ پھیلی ہوئی ہے. تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی ہوتی کس لیے ہے، یعنی زندگی کمانے کے لیے ہوتی ہے کیا، یا زندگی کسی اور کام کے لیے ہوتی ہے، اور کمانا جو ہے وہ ایک الگ کام ہوتا ہے. تو میں 2 اصطلاحات استعمال کرتا ہوں، اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور کوالٹی آف لائف. یہ دونوں ایک چیز نہیں. اسٹینڈرڈ آف لیونگ ڈیفائن ہوتی ہے زیادہ کما سکنے، زیادہ مال جمع کر سکنے، اپنی زندگی کو آسائشوں سے بھر لینے سے. تو ہم اپنے بچے کی یہ کیپیسٹی ڈیولپ کرتے ہیں، اسٹینڈرڈ آف لیونگ اس کا بہتر ہو جاتا ہے. کوالٹی آف لائف ڈیفائن ہوتی ہے تعلق نبھا سکنے، محبت کرنے، خوش رہ سکنے، خوش رکھ سکنے کی کیپیسٹی سے. تو ہماری ایجوکیشن اور ایجوکیشن کے لیے جانے والا بچہ اور ایجوکیشن کے لیے بھیجنے والے پیرنٹس، وہ ایک ایلوژن میں ہم اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزار دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ شاید اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو اچیو کرنا، ہیپینس اس سے آئے گی. تو ہیپینس اس سے نہیں آئے گی. کوالٹی آف لائف اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ 2 الگ چیزیں ہیں، بالکل الگ چیز ہے. دوسری بات یہ کہ بچے کی ارننگ ایبلٹیز ڈیولپ کرنا ایجوکیشن کا اگر کوئی گول ہو بھی سکتا ہے تو وہ 4تھے نمبر کا گول ہوگا. ایجوکیشن کا پہلے نمبر کا گول، دوسرے نمبر کا گول اور تیسرے نمبر کا گول کچھ اور ہے.
اور اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں 3 C's. بچے کا کانفیڈنس ڈیولپ کیا جائے, بچے کی کریٹیوٹی نرچر کی جائے, اور بچے کا کیریکٹر ڈیولپ کیا جائے. تو کانفیڈنس, کریٹیوٹی اور کیریکٹر اگر کسی بچے کا سلامت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ارننگ ایبلٹیز, خیال یہ ہے کہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا, وہ انشاءاللہ کما بھی لے گا, مطلب اس کو اپنی زندگی گزارنا اور کمانا بھی اسے آتا ہوگا. لیکن اگر یہ 3 کام ٹھیک سے نہیں ہوئے تو پھر اس کی زندگی میں پرابلمس ہوں گے. تو کچھ عمومی باتیں جو میں کرنا چاہ رہا ہوں, ایک تو یہ کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ ہماری زندگی میں جو کمانے کا اور اکنامک جو ایکٹیویٹی ہے یا ارننگ کی جو محنت ہے, ایک کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ میری زندگی کے کم سے کم وقت میں ہو. لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا جب آپ کیپٹلسٹ جو پروپوزڈ لائف فارم ہے اس سے اپنے آپ کو باہر نہ نکالیں. اگر آپ بہت سہولت اور بہت کمفرٹ اور بہت کنوینئنس اور بہت لگژریس لائف چاہتے ہیں تو جتنا بھی کمائیں گے وہ کم پڑے گا. تو ایک اپروچ یہ ہے کہ بھائی میں بہت سارا کماؤں. دوسری اپروچ یہ ہے کہ بھائی میں ایک ایسی زندگی گزاروں جس میں بہت زیادہ کمانے کی ضرورت نہ پڑے اور کم میں زیادہ بہتر کوالٹی کی لائف میری ہو جائے. آپ کبھی کسی ایسے آدمی سے ملیں اپنی زندگی میں جس کی انکم کم نہ ہو لیکن خوشی سے دور ہو؟ کسی کو تو جانتے ہوں گے, بہت کماتا ہے اور بہت پریشان ہے اور وقت نہیں ہے اس کے پاس. ہم ایک ایسی لائف فارم کے قیدی ہو گئے ہیں جس میں نہ ہمارے پاس اپنے لیے وقت ہے, نہ اپنوں کے لیے وقت ہے, نہ اپنے کے لیے وقت ہے, نہ فطرت سے کوئی تعلق ہے, اور ہماری زندگی میں کمانے کی محنت ہر سال 20 منٹ کا اضافہ ہو رہا ہے. 100 سال پہلے کا آدمی اگر آپ دیکھیے 20 لوگوں کا خاندان ہوتا تھا, 15 لوگوں کا خاندان ہوتا تھا, ایک آدمی کماتا تھا اور 4 گھنٹے میں جو کما لیتا تھا وہ پوری فیملی کو چلانے کے لیے کافی ہو جاتا تھا. اور اس وقت 4 لوگوں کی فیملی ہے اور اس میں ہسبینڈ اور وائف دونوں صبح سے شام تک جاتے ہیں کمانے کے لیے. گاڑی پورا دن پیٹرول پمپ پہ کھڑی رہتی ہے, پیٹرول بھرتا رہتا ہے, جتنا پیٹرول ٹینک میں بھرتا ہے وہ لے کے واپس آتے ہیں, پیٹرول ختم ہو چکا ہوتا ہے, اگلے دن پھر نکل جاتے ہیں. اس سے بہتر ہے گھر پہ ہی کھڑی کر لیں گاڑی, مطلب نہ نکلیں بھائی. میں نے بہت سے لوگوں کی زندگی کا, میں چونکہ کاؤنسلر ہوں, میرے پاس پیرنٹس بھی آتے ہیں, میرے پاس بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں, اور میں جب ان کی زندگی کا تجزیہ کرتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ حاصل کیا ہوا, تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ حاصل کوئی خاص حاصل نہیں ہے, یعنی کوئی ایسا حاصل نہیں ہے جس کو وہ کہہ سکیں. اگر کچھ مال کما بھی لیا تو اس کو خرچ کرنے کا بھی ان کے پاس وقت نہیں ہے. آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو مال کما لیا لیکن خرچ کرنے کا بھی وقت نہیں ہے. تو زندگی جو ہے, کوالٹی آف لائف کو کیسے بہتر کیا جائے, یہ شعور ایجوکیشن کو دینا ہے. زندگی کا مقصد کمانا نہیں ہے, زندگی کا ایک مقصد ہے, کمانا اس کی کہیں ضرورت ہے, اور زندگی کے بہت سے مقاصد نبھانے کے لیے کمانا شاید ضرورت بھی نہ ہو. تو اگر ہم ایک فطری اور سادہ زندگی کی طرف جائیں گے, جس میں یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہماری ایجوکیشن کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک ایسی زندگی کا تصور دے جس میں کمانے کی محنت بہت زیادہ یعنی دیکھیے ہمارا پرائم ٹائم, یعنی وہ ٹائم جب ہم بالکل فریش ہوتے ہیں, ہماری زندگی کا سب سے اچھا وقت وہ تو نکل جاتا ہے کمانے میں. اور جب ہم بالکل تھکے ہوئے ہوتے ہیں, کسی کی شکل دیکھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا, کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا, اس وقت بیوی کے پاس پہنچتے ہیں, بچوں کے پاس پہنچتے ہیں. یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ سب اصل میں ہمارا جو پرسیپشن آف لائف ہے اس کے غلط ہونے کی وجہ سے ہوا, اور ہم ایک ایسی لائف فارم کے قیدی ہیں جس کو ہم کویسچن نہیں کر رہے. تو میں جو بات چاہوں گا کہ ہمارے ذہن میں جائے, اس کانورسیشن سے یہ بات بھی نکل کے آئے کہ بھائی میرا ایک گول یہ ہونا چاہیے کہ بھائی دیکھیں ہمارا اصل گول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پہلے بچے جابس کرتے تھے اب اپنا کام کر رہے ہیں, پہلے وہ کسی اور کے لیے
پیسے کماتے تھے اب اپنے لیے پیسے کماتے ہیں. پیسہ پہلے بھی خدا تھا, پیسہ اب بھی خدا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ بھائی میں اپنی ضروریات کو کم سے کم کروں, اور پھر اس کے بعد میں اپنے کمانے کی محنت اس طرح کروں کہ وہ کم سے کم وقت میں ممکن ہو سکے, تاکہ میں اپنی زندگی میں کوئی ورتھ وائل کام کر سکوں. یہ بہت اہم بات ہے, چاہے آپ جاب کریں چاہے اپنا کام کریں. یہ بات درست ہے کہ آنے والے ٹائم میں جابس جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں اور بہت تیزی سے کم ہو رہی ہیں, لہٰذا بچے کے اندر ایک ایسا اسکل سیٹ ہونا چاہیے اور یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ اپنا کام خود سے کر سکے, اور اس کو سیلف امپلائیبل ہونا چاہیے. یعنی ہمیں پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہماری یوتھ ان امپلائیڈ ہے, پرابلم یہ ہے کہ وہ سیلف امپلائیبل نہیں ہے. تو ان امپلائیبل سے سیلف امپلائیبل کی طرف بڑھنا ہے, وہ ایک الگ کام ہے, لیکن یہ رجحان بھی پیدا کرنا ہے کہ بھائی بس اتنا کافی ہے, مزید کیوں کماؤں. یہ بہت اہم بات ہے. وہ اس کے لیے یہ جملہ کہنا دشوار ہو رہا ہے, اتنا کافی ہے. یہ جملہ مشکل ہو گیا ہے زبان سے نکلنا, اتنا کافی ہے, اور نہیں اتنا کافی ہے. وہ ایجوکیشن جو ہمیں اس جملے کے بولنے کے قابل بناتی ہے کہ اتنا کافی ہے, وہ ایجوکیشن ہماری بچوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اگر یہ ایجوکیشن ہم نے اپنے بچوں کو دی تو وہ اکنامیکلی بھی انشاءاللہ اسمارٹ ہوں گے, مطلب یہ پرابلم نہیں ہوگا. دوسری بات یہ میں سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا ہم اس کو کیسے فریز کریں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی ایک ایسا طرز زندگی جس میں اخراجات کم سے کم ہوں اور جس کے لیے معاشی تگ و دو یعنی ارننگ کی جو محنت ہے وہ کم سے کم دورانیے میں ممکن ہو سکے, تاکہ میں بندگی کے تقاضے نبھا سکوں, تاکہ میں خود ہی کے بامانی احساس سے دوچار رہوں, تاکہ میں تعلقات نبھا سکوں, تاکہ میں اپنی اولاد کی, اپنے بچوں کی اچھی تربیہ کر سکوں, تاکہ میں سوسائٹی میں کوئی کنٹریبیوٹنگ انڈیویجول رہوں, تاکہ مجھے میرا جو یعنی مجھے اطمینان سے سجدہ کرنے کی توفیق ہو, اپنی پسندیدہ بریانی کو اطمینان سے کھانا نصیب ہو, اپنے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ اطمینان سے بیٹھنا ممکن ہو, اپنی بیوی کے ساتھ سہولت سے بغیر کسی سینس آف ارجنسی کے کانورسیشن ممکن ہو سکے. یہ اس وقت ہوگا جب ہم اس طرح کی زندگی میں آئیں گے, نہیں تو جلدی میں ہوتے ہیں. ہم سب کی زندگی ایک ارجنسی سنڈروم سے اسٹرک ہوئی ہوئی ہے, سب جلدی میں, اس لیے کہ آپ کا جو ٹائم ہے نا اس کی ویلیو مارکیٹ ڈیفائن کرتی ہے اور کوئی ڈیفائن نہیں کر رہا اس وقت. تو ہم مارکیٹ کی دی ہوئی ٹرمز آف انگیجمنٹ میں اپنی پوری زندگی گزار رہے ہیں, ہم اس سے باہر نہیں نکل رہے, ہم سوچ بھی نہیں رہے اس سے باہر نکلنے کا. تو یہ تو چند عمومی گزارشات تھیں. اب ہم آگے دیکھیں, ایک اور میں کبھی کبھی ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں انتہائی شریف آدمی کے پاس زیادہ کمانے کی سب سے زیادہ معصومانہ توجیحات دو ہوتی ہیں. اگر آپ پوچھیں کسی بہت شریف آدمی سے کہ یار تم اتنا زیادہ کیوں کماتے ہو, کیوں کمانا چاہتے ہو, زیادہ کمانا کیوں چاہتے ہو, تو وہ جواب دے گا بھائی میں زیادہ اس لیے کمانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دے سکوں اور اپنی فیملی کی اچھی علاج معالجہ کرا سکوں. اس لیے کہ تعلیم و تربیت مہنگی ہوتی ہے, علاج معالجہ مہنگا ہوتا ہے. اس کے پاس وہ علم نہیں ہے, ایسی زندگی جس میں بیماریاں کم ہوتی ہیں, یا اگر بیماری آ جائے تو علاج ان ایکسپینسو کیسے ہوتا ہے, اس کے پاس وہ علم نہیں ہے. کیونکہ اگر یہ علم عام ہو گیا تو ایک انڈسٹری بند ہو جائے گی. اسی طرح اس کے پاس یہ علم بھی نہیں ہے کہ بچے کے اندر رب کریم نے ایک نیچرل لرننگ سسٹم لگایا ہوا ہے جو سب کچھ سیکھنا چاہتا ہے, ہر چیز میں انٹرسٹڈ ہے, کچھ چھوڑنا نہیں چاہتا. آپ کسی بچے کو اس سے زیادہ ذہین نہیں بنا سکتے جتنا وہ پہلے سے ہوتا ہے. آپ کسی بچے کو اس سے زیادہ نیک نہیں بنا سکتے جتنا وہ پیدائشی طور پہ ہوتا ہے. ہماری نیکی کا جو سب سے بڑا بینچ مارک ہے وہ یہ ہے کہ ہم ویسے ہو جائیں جیسا پیدا ہوا وہ بچہ ہوتا ہے. حج کا سب سے بڑا انعام یہی ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ آپ کسی بچے کو اس سے زیادہ بلا کا تھنکر نہیں بنا سکتے جتنا وہ پہلے سے ہوتا ہے. یہ ساری صلاحیتیں ہم پیسہ خرچ کر کے اس کے اندر سے ختم کرتے ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ بالکل کسی کام کا نہیں رہتا, اور اس کے اندر صرف ایک خواہش باقی رہتی ہے, کسی طرح کماتا رہوں, زیادہ کماتا رہوں. سب سے اچھا وقت وہ ہے جو کمانے میں نکل جائے,
دیکھیں سب سے اچھا وقت وہ ہے جو کمانے کے بعد بچ جائے، سب سے اچھا وقت وہ نہیں ہے جو کمانے میں گزر جائے. تو پہلے تو ہماری یہ پرسیپشنز ٹھیک ہوں کمانے سے متعلق، اپنے بچے کی اپ برنگنگ سے متعلق. اب میں کچھ 7 اسپیسیفک سجیشنز دیتا ہوں. میرے پاس اب کتنا ٹائم ہے؟ 2-4 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، 7 منٹ ہیں. چلیں، سب سے پہلی بات تو یہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہو جائے، اس دنیا میں بھی چاہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن صرف اس دنیا میں بھی کامیاب ہو، تو اس کے لیے میں 7 سجیشنز، اسپیسیفک سجیشنز دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ بچے کی جو سینس آف سیلف ورتھ ہے اس کا تعلق اس کی رپورٹ کارڈ سے توڑ دیں. آپ اسے بالکل کلیئرلی بتا دیجئے بیٹا تم اور تمہاری عظمت اور تمہارا شرف اور تمہاری ڈگنیٹی اور تمہاری کوالٹی، اس کا کوئی تعلق تمہارے نمبرز کے ساتھ اور تمہاری گریڈز کے ساتھ نہیں ہے. تم جیسے بھی ہو میرے ہو، تمہارے نمبر کم ہیں یا زیادہ ہیں، تم اسمارٹ ہو. میں ان کی اسمارٹنس پہ اور ذہانت پہ شک کر سکتا ہوں جو تمہاری ذہانت نہیں پہچان پا رہے. خدا کی وہ تخلیق جس پہ خدا ناز کر رہا ہے اس کو اگر کوئی نہ پہچان پائے تو آپ اس تخلیق پہ شک کریں گے یا اس انسان پہ شک کریں گے؟ مجھے بتائیے. لیکن ہم شک کس پہ کرتے ہیں؟ وہ انسان جو اس بچے کی ذہانت کو نہ پہچان پائے، اس کی پیورٹی آف انٹینٹ کو نہ اپریشیٹ کر پائے. آپ شک کس پہ کرتے ہیں؟ بچے پہ شک کرتے ہیں. اس پہ شک کرنا چاہیے نا جو یہ نہیں کر پا رہا. تو پہلی بات تو یہ کہ اپنے بچے کا سینس آف سیلف ورتھ، اس کی رپورٹ کارڈ، اس کے رزلٹ اس سے توڑ دیں. اس سے کہیں بھئی تمہارے اندر اہم ہونے کا احساس. دیکھیں جب بچوں کے او لیولز کے رزلٹس آتے ہیں یا آنے والے ہوتے ہیں، یا کبھی میٹرک کا یا کبھی اے لیولز کا، تو میں عموماً بچوں کے ساتھ کہیں مجھے ملتے ہیں تو میں کانورسیشن کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں بیٹا کل جب تمہارا رزلٹ ہے تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رزلٹ کیسا آ رہا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ رزلٹ آنے کے نتیجے میں تمہارا اپنا جو سینس آف سیلف ورتھ ہے وہ فلکچویٹ نہ کر جائے. تم اپنے آپ کو جو سمجھتے ہو وہ سمجھتے رہنا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارا بچہ اس قابل نہیں ہوا ہے، یہ پہلا کام ہے. دوسرا کام یہ ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں سے اچھے کام کرانا چاہتے ہیں اس کے لیے لالچ اور خوف بند کر دیں. ڈرا کر اور لالچ دلا کر ٹینجیبل ریوارڈز آفر نہیں کریں. نیور ایور آفر اینی ٹینجیبل ریوارڈ فار میکنگ یور چائلڈ ڈو گڈ تھنگس. If your child is doing a good thing for a thing, it is not a good thing at all. یعنی ہم اپنے بچے کو میٹیریل سے قریب کر رہے ہیں. اصل میں اچھا کام کرنے کی وجہ انسان کے اندر ہونی چاہیے. میں یہ اچھا کام کرنا چاہتا ہوں، میرا پیشن ہے، مجھے یہ اچھا کام کر کے خوشی ہوتی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، میرا دل چاہتا ہے، میرا شوق ہے، میں کروں گا. اچھا کام انعام کے بغیر بھی کروں گا، اچھا کام ملامت کے ماحول میں بھی کروں گا، اچھا کام سزا کے ساتھ بھی کر کے دکھاؤں گا. اچھے کام پر اگر کوئی جرم کہے گا کہ جرم ہے تو بھی کروں گا. یہ ہوتا ہے کسی سوسائٹی کا بڑا آدمی. اور سب سے کسی سوسائٹی کا گھٹیا آدمی اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اچھے کام کے ساتھ آپ انعام رکھ دیتے ہیں. اور وہ پھر اچھے کام کو اچھی وجہ سے نہیں کرتا، انعام کی محبت میں کرتا. تو ایسا نہ کریں. تیسری بات، اگر آپ اپنے بچے کو کوئی چیز نہیں دلا سکتے، افورڈیبلٹی کا ایشو ہے، آپ کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے آپ نہیں دلا سکتے، آپ اس کو یہ بات نہیں بتائیے کہ یہ جو چیزیں ہیں میں تمہیں اس لیے نہیں دلا رہا کیونکہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. آپ اسے یہ بتائیے کہ بھائی یہ چیزیں تمہارے لیے مناسب نہیں ہیں، اس چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک پرسیپشن یہ ہے ہمارا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میری ضرورت ہیں لیکن میں افورڈ نہیں کر سکتا لہٰذا میں نہیں خرید رہا اور میں تمہیں نہیں دلا رہا. بہت چھوٹی عمر سے بچوں کے اندر جب یہ بات بیٹھتی ہے کہ وہ میرا پسندیدہ کھلونا، وہ میرا پسندیدہ گاڑی، وہ میری پسندیدہ چیز جو میرے ابا نے اس وجہ سے نہیں دلائی یا میری اماں نے اس وجہ سے نہیں دلائی کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تو بہت چھوٹی عمر سے انہیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ایوری تھنگ ریوالوز اراؤنڈ پیسہ، اینڈ دس از پیسہ فار وچ آئی مسٹ گو فار. مجھے بس اسی کے پیچھے سب کچھ کرنا ہے. تو آپ اسے، میں ایک بات آپ کو بتاؤں اصولی طور پر، ہر وہ چیز جو آپ کے لیے افورڈیبل نہیں ہے نا وہ اصل میں آپ کی نیڈ ہی نہیں ہے. کیونکہ جو آپ کی نیڈ ہے نا وہ اللہ نے آسان اور سستی اور اویلیبل کی ہے. یہ ہمارا پرسیپشن آف نیڈ ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہو رہا ہے.
اس پہ غور کیجئے گا. تو آپ اپنے بچے کو کچھ نہ کرنے یا نہ دلانے کی وجہ یہ نہیں بتائیے کہ میں چونکہ پیسے نہیں ہیں لہٰذا میں یہ نہیں کر سکتا. آپ کوئی اور وجہ بتائیے, بھلے آپ کے دل میں یہی بات ہو, پھر بھی آپ یہ بات نہ بتائیے. آپ کہیں نہیں ہم نہیں لیں گے, بس مجھے نہیں اچھی لگ رہی, میں یہ والی گاڑی نہیں دلا رہا, بس مجھے نہیں ٹھیک لگ رہی. یہ نہیں بتائیے کہ میں اتنا میرے پاس پیسے نہیں. 12 سال تک, 10 سال تک, کم از کم 10 سال تک آپ اپنے بچے کے ساتھ یہ معاملہ کیجئے. 10-12 سال کے بعد آپ بتا دیجئے کہ ہاں ٹھیک ہے, یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, یہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ یہ ہمارے پاس جو ہمیں اپنے بجٹ میں رہنا ہے, ہمیں اپنے بجٹ سے باہر نہیں نکلنا. یہ بات آپ 10 سال کے بعد ضرور بتائیے, یا جب دیکھیے کہ بچہ ایک اس لیول پر پہنچ گیا ہے تب آپ اسے یہ بتائیے. چوتھی بات, نیڈز اور وانٹس کو ڈفرینشیٹ کرنا اپنا فیوریٹ ٹاپک بنا لیجیے. آپ کا ایسا ڈسکشن جس میں نیڈز اور وانٹس کو ڈفرینشیٹ کیا جائے, یہ ہفتے میں ایک دفعہ ضرور ہونا چاہیے. اس کا کہیں نہ کہیں کنیکشن نکلنا چاہیے. کیا یہ میری نیڈ ہے یا یہ میری وانٹ ہے؟ کیا ہم اپنی وانٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا ہم اپنی نیڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ یہ میری نیڈ ہے بھی یا نہیں ہے؟ اس بات کو اپنا مرکزی موضوع کسی دن بنائیے, اور ایک دفعہ جب یہ بات اسٹیبلش ہو جائے تو اس کو آپ ری انفورس کیجئے, کہیں نہ کہیں اسے کنیکٹ کیجئے اپنی ڈسکشن میں. اپنی زندگی میں, ہماری زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے. ایک ایکٹیویٹی ہم ایوری ڈے ایکسپیرینس کے اندر بچوں سے کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہے کاسٹنگ کی. ان سے کسی وقت ایک دن میں بریک فاسٹ کی جو کاسٹنگ ہے وہ کروائیے, ایک دن کے کھانے کی کاسٹ نکلوائیے, ان سے نکلوائیے کہ اس کی کاسٹ کیا ہے, کاسٹنگ کریں. ہمیں اپنے بچوں کو فائنینشیلی رسپانسبل بنانا ہے, گریڈ پیدا کیے بغیر. یہی چیلنج ہے. گریڈ پیدا کر کے فائنینشیل رسپانسبل بنانا تو بہت آسان کام ہے. پیسے کا حریص بھی رہے اور پیسے کو بالکل ایسے پکڑ کے رکھے, یہ تو بہت آسان کام ہے. پیسے سے بے نیاز رہے, پیسے کی محبت دل میں پیدا نہ ہو, اور فائنینشیلی رسپانسبل ہو, یہ کام ہے. اسی لیے کچھ احتیاطیں درکار ہیں. تو ایک اور چیز جو آپ اپنے بچے کو کیجئے, میں سمجھتا ہوں کہ 17 سال کی عمر تک, یعنی میرا 6th سجیشن یہ ہے, بائی دا ایج 17 ہر بچے کو کم از کم 3 بزنس ایکسپیریمنٹس کر لینے چاہیے. یعنی ہماری ایجوکیشن جب بچہ انٹر یا او لیولس کمپلیٹ کرے تو وہ کم از کم 3 بزنس ایکسپیریمنٹس کر چکا ہو. اس میں کوئی ٹریڈنگ کا ایکسپیرینس کرے, اس میں کچھ مینوفیکچر کر کے بیچنے کا ایکسپیرینس کرے, اس میں کہیں اپنی سروسز کو بیچنے کا ایکسپیرینس کرے. لیکن وہ کم از کم 3, یعنی اسے پتہ لگے کہ پیسہ کمانا از نو بگ ڈیل, میں اس کی بیسکس جان گیا ہوں. اپنے بچے کو انٹرنشپ کروائیے. مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ کاش ہمارے بزنس اسکولس بچوں کو کہیں کہ وہ اپنے قریب محلے میں جو پھل والا ہے, جو ٹھیلے پہ پھل بیچتا ہے, پرانا سبزی والا ہے جو پچھلے 20 سال سے سبزی بیچتا ہے, اس کے پاس انٹرنشپ کرو 1 مہینہ, اور اس سے کہو کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں, اور اس کا پورا جو بزنس پروسیس ہے اسے سمجھو. اس لیے نہیں کہ تمہیں ایک بہت بڑی چین کھولنی ہے اور اس کو تباہ کرنا ہے, اس لیے کہ تمہیں مطلب اس کو سمجھنا ہے کہ بھائی یہ کیا ہوتا ہے, اس میں کیسے لے کے آتا ہے, کیسے لے کے جاتا ہے, اس کا پورا بزنس سائیکل تمہاری سمجھ میں آئے. جو چھوٹا بزنس ہوتا ہے نا, اس میں انٹرنشپ کرنے سے بچے کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اسے کمپلیٹ بزنس ماڈل سمجھ میں آتا ہے. اگر آپ کسی بچے کو بہت بڑے بزنس کے اندر انٹرنشپ کراتے ہیں نا تو اسے جز کی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ملتی, لیکن چھوٹے بزنس کے اندر اسے کل کی انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے. اسے یہ پتہ لگتا ہے کہ اچھا پورا اوور آل سائیکل چلتا کیسے ہے. ان سے کہیں ان کی پوری فائنینشیل رپورٹ بناؤ, ان کے اوپر پوری ایک, اور ان کو سجیشن دو, اس تمہاری لیاقت اور تمہاری صلاحیت سے اس کے بزنس کو کوئی فائدہ ہو جائے, بغیر اس کے اندر پیسے کی ہوس پیدا کیے بغیر. مطلب پتہ پیسے کی محبت اور پیسے کی ہوس پیدا کیے بغیر پیسہ کمانا یہ بڑا چیلنج ہے. اپنی زندگی میں اس کام کو کم سے کم وقت میں کر کے دکھانا یہ بڑا چیلنج ہے. ہم سے یہ نہیں ہو رہا, یہ بہت مشکل بات ہے. اور آخری جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, ہمیں اپنے دل کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں مال کی محبت
کتنی ہے. اور اس کا تعلق یہ اگر آپ کو محسوس ہونے لگے کہ مال کی محبت زیادہ ہو گئی ہے تو جو مال آپ کو سب سے اچھا لگ رہا ہے وہ کسی کو تحفے میں دے دو. آپ کے بچے نے دیکھا ہو آپ کو آپ کا فیوریٹ پرفیوم, آپ کی فیوریٹ چیز کسی کو دیتے ہوئے, شیئر کرتے ہوئے, لینڈ کرتے ہوئے, گفٹ کرتے ہوئے, آپ کے بچے نے آپ کو کتنی قیمتی چیزیں بغیر کسی اوکیزن کے کسی کو گفٹ کرتے ہوئے دیکھا. یہ بہت اہم بات ہے. تو اپنے بچے کو یہ بتائیے, جو ہم جنراسٹی جسے ہم کہتے ہیں, جسے ہم دل کا کھلا ہونا کہتے ہیں, یہ اس کو پتہ لگے کہ اچھا چیزیں بانٹنا بھی ایک چیز ہے. دیتے ہیں لوگوں کو, بعض اوقات کماتے ہیں اور کسی کو دیتے ہیں, کسی ورتھ وائل کاز میں لگاتے ہیں. تو زیادہ کمانے کی توجہ اگر کوئی بنتی ہے تو یہ کہ میں کسی اچھے کام میں زیادہ لگا سکوں اور زیادہ نیکی کما سکوں. کیا خیال ہے؟ یعنی اس وقت ایک عجیب سا, میں کبھی کبھی ایک جملہ سنتا ہوں بعض لوگوں کو جب اوور ہیئر کرتا ہوں, اور یہ جملہ آپ نے بھی اوور ہیئر کیا ہوگا کہیں نہ کہیں, انہی کے لیے تو کماتے ہیں, انہی کے لیے تو کماتے ہیں. یعنی کبھی آپ نے ہسبینڈ وائف کی کانورسیشن اوور ہیئر کی ہوگی, ایک بچہ کہہ رہا ہے یہ دلا دیں, اور آپ نے کہا, آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اس کی تمہیں کیا ضرورت ہے, تو بیگم کہہ رہی ہیں دلا دیں نا, آپ کو بھی کیا پرابلم ہے, 1000 روپے کا ہی تو ہے, کوئی بات نہیں دلا دیں, انہی کے لیے تو کماتے ہیں, ان کو ہی نہیں دلائیں گے تو کیا کریں. آپ خراب کر رہے ہیں اپنے بچے کو. اسے بہت کلیئرلی بتائیے کہ بیٹا یہ نیڈ نہیں ہے, اگر میری جیب میں بہت پیسے ہیں بھی تو بھی یعنی خرچ کرنے کا کرائیٹیریا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری بیٹا, دیکھیں ہمارا پرابلم کیا ہے, ہم بچے کو بتاتے ہیں بیٹا میں تو تمہیں سب کچھ دلانا چاہتا ہوں, بس میری جیب میں نہیں ہے نا, چونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں نا لہٰذا میں تمہیں یہ نہیں دلا سکا. یہ غلط بات ہے. اور دوسرا انداز یہ کہ چونکہ میری جیب میں پیسے ہیں لہٰذا تم جو کہو گے دلا دوں گا, یہ بھی غلط بات ہے. بیٹا یہ تمہاری نیڈ نہیں ہے اس لیے نہیں دلاؤں گا, یہ نیڈ ہے لہٰذا دلاؤں گا. یعنی چونکہ میں زیادہ کماتا ہوں لہٰذا تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا, دس از بیڈ. آپ اگر بزنس کی بھی سینس کسی بچے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کو بھی ایک بیسک درجے پہ کاسٹ کانشیسنس اس کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حب مال پیدا کیے بغیر, گریڈ پیدا کیے بغیر اس کو فائنینشیلی رسپانسبل بنانے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ کچھ عمومی گزارشات تھیں. آپ کا بہت شکریہ, اور اب میرا خیال ہے ہم کویسچن آنسر کی طرف جائیں گے. تھینک یو.